قبول فرمائے اور جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. الف لام میم. یہ وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ہدایت ہے متقین کے لیے کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے روزی عطا کی اس میں سے انفاق کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں ہر ذات پر جو تم پر پیغمبر نازل کی گئی اور تم سے قبل پیغمبر پر جو باتیں نازل کی گئیں. آخرت پر یہ لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ اور یہی لوگ کامیاب ہیں. صلوات بر محمد امام جعفر صادق علیہ السلام المتقون شیعتنا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون ومما علمناہم ينبئون. صلوات پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ متقی ہمارے شیعہ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جن کی صفت یہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے روزی عطا کی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. ومما علمناہم ينبئون، اس کی تفسیری جملہ ہے یعنی رزق کے قسم میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو علم عطا کیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کو آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں. تو جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہے اس کا خمس ہے، اسی طریقے سے علم کی بھی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ ہے کہ انسان دوسرے تک پہنچائے جو جانتا ہو. اور دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام المتقون شیعۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام. متقی شیعہ علی بن ابی طالب ہیں اور غیب سے مراد حجت غائب ہے. صلوات. اس کا شاہد یہ آیت ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ. کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نشانی نازل ہوتی، فقل ان سے کہہ دو انما الغیب للہ، غیب جو ہے اللہ کے لیے. فانتظروا، اس کا انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. حضرت کی حدیث ہے علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت یہ تقوی ہے اور عین ایمان ہے، اور تم سے بغض رکھنا یہ کفر و نفاق ہے. حضرت کی حدیث ہے کہ من رزقہ اللہ حب الائمہ من اہل بیتی اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنۃ فانہ فی حب اہل بیتی 20 خصلۃ. حضرت کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ ائمہ جو میرے اہل بیت سے ان کی محبت عطا کر دے تو اس کو خیر دنیا آخرت عطا کر دیا گیا. لہذا تم میں سے کوئی اس بات میں شک نہ کرے کہ وہ اہل جنت سے، تو اہل جنت سے ہونے میں شک نہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ میرے اہل بیت کی محبت میں 20 خصلتیں ہیں، صفتیں ہیں. 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الآخرت. 10 خصلتیں ایسی ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے اور 10 خصلتیں ایسی ہیں جس کا تعلق آخرت سے. فاما التی فی الدنیا، بس وہ خصلتیں جن کا تعلق دنیا سے ہے. فالزہد، پہلی صفت زہد ہے. جو شیعہ اہل بیت ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ زاہد ہے اور دنیا اس کی نظر میں حقیر ہے اور دین کی ہر بات اس کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. والحرص علی العمل، اور اس کی صفت یہ ہے کہ جو عمل خیر کا لالچی ہے اس کا حرص ہے، یعنی مال دنیا کا لالچی نہیں ہے حرص، لیکن عمل خیر کی طرف حرص ہے. والورع فی الدین، اور تیسری صفت ورع فی الدین ہے، یعنی دین کے معاملے میں وہ اجتناب کرتا ہے محرمات سے، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا اس پر عمل کرتا ہے. والرغبت فی العبادت، اور تیسری صفت رغبت عبادت میں، عبادت کی طرف وہ ہمیشہ راغب ہوتا ہے، عبادت سے بھاگتا نہیں. چوتھی صفت والتوبہ قبل الموت، خدا اندازم اس کی توفیق عنایت فرماتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے. والنشاط فی قیام اللیل، اور رات کی عبادت میں اس کو چستی معلوم ہوتی ہے، یعنی وہ ہوشیار رہتا ہے. والیاس مما فی ید الناس، اور وہ مایوس رہتا ہے اس بات سے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں، اور امید رکھتا ہے اس بات سے جو اللہ کے ہاتھ میں. صلوات. سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. والحفظ لامر اللہ ونہی، اور 7ویں صفت یہ کہ حفاظت کرتا ہے اوامر الہیہ کی، اور جو نہیں جس سے منع کیا ہے اس سے اجتناب پرہیز کرتا ہے.
والتاسعہ اور نویں صفت اس کی یہ ہے کہ بغض الدنیا، وہ دنیا کو دشمن رکھتا ہے. والعاشرہ 10ویں صفت السخا، سخاوت. واما التی فی الآخرہ، وہ 10 صفتیں جس کا تعلق آخرت سے. فلا ینشر له دیوان، جو محب اہل بیت ہے اس کا دیوان نام عمل بلند نہیں کیا جائے گا اور پیش نہیں کیا جائے گا، اور بے حساب وہ جنت میں داخل ہوگا. ولا ينصب له میزان، اس کے لیے میزان نصب نہیں ہوگا، کیونکہ جو میزان کی چیز ہے اور کسوٹی ہے اعمال قبولیت کی وہ اس کے پاس موجود ہے. محب اہل بیت صلوات اللہ. یعطیٰ کتابہ بیمینہ، اس کے داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی. ویکتب له براۃ من النار، آتش جہنم سے برات نامہ تحریر کیا جائے گا. ویکسیٰ من حلل الجنہ، جنت کے لباس اس کو پہنائے جائیں گے. 7ویں صفت ویشفع فی میت من اہل بیتہ، وہ اپنے اہل خاندان اور قرابت داروں میں سے کم 100 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اس کا حق دیا جائے گا. وینظر اللہ علیہ بالرحمت، 8ویں صفت کہ اللہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا. ویتوج من تیجان الجنت، 9ویں صفت کہ اس کو جنت کے تاج میں سے تاج پہنائے جائیں گے. والعاشرہ 10ویں صفت یدخل الجنہ بغیر حساب، جنت میں بغیر حساب داخل ہوگا. صلوات صفت ہے محب اہل بیت کی، اور انہی کی شان یہ ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور انہی سے عمل خدا عالم قبول فرماتا ہے. اس چیزے میں جو اہم بات میں نے صبح کو نماز جمعہ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ خاص طور سے اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جو واجبات ہیں ان کو مقدم رکھے اور جو مستحبات ہیں ان کو بھی بجا لائے. لیکن اگر ٹکراؤ ہو رہا ہو تو واجب کو مقدم رکھے، مستحب کو چھوڑ دے، وہ خود بخود چھوٹ جاتا ہے. لیکن اگر ایسا کیا جائے گا کہ واجبات کو چھوڑ دیا جائے گا اور مستحبات کو اختیار کیا جائے گا تو پھر ایسی صورت میں مستحبات قبول نہیں ہوتے. اور واجبات کی فہرست مختصر ہے اور اہمیت اسی سے واجب کی ظاہر ہوتی ہے. خدا عالم نے ایک چیز کو فرض قرار دیا ہے، واجب. اگر اس کے فوائد زیادہ بے شمار نہ ہوتے تو اس کو واجب کیوں قرار دیا جاتا؟ واجب کا مطلب ہے صاحب اپنی اسلام میں ایک ضروری کام ہے، ایک غیر ضروری، اس کو بھی آپ بجا لاتے ہیں لیکن اتنا ضروری ہم نہیں ہے، لیکن ضروری کام ہے. تو ضروری کیوں ہے؟ اس ضرورت کے ماتحت ضروری ہے. لہذا فرائض جو ہیں اس کا اختیار کرنا ضروری ہے. اور فرائض و مستحبات میں باہمی ارتباط ہے. ایک تو قبولیت کا ارتباط ہے، قبول ہونا اور قبول نہ ہونا، یہ باطنی ارتباط ہوتا ہے. اور ایک ظاہری ارتباط ہے صحت کا، یعنی صحت صحیح ہونا اس عمل کا، صحیح نہ ہونا. اور دونوں ارتباط ظاہری باطنی سب پائے جاتے ہیں. اور جہاں قبولیت کا سوال ہے کہ 2 عمل ہیں، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، یا 2 عمل ہیں واجبی فرض کر لیجیے، تو اس میں ارتباط ظاہری حیثیت سے نہیں ہے. الگ الگ 2 عمل ہیں. ایک انسان گناہ کرتا ہے، ایک عبادت کو، واجب عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ گار ہوا اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت ختم ہوئی. اور دوسرا عمل انسان اختیار کرتا ہے واجب یا مستحب. مستحب کی عموماً زیادہ توجہ لوگ کرتے ہیں. مستحب اختیار کیا، مثلا نماز شب کا پڑھنا، اگر کوئی 5 وقت کی نماز نہ پڑھے یا 1 وقت کی جان بوجھ کر نماز پڑھے اور نماز شب ادا کرے، ان دونوں میں باطنی ارتباط ہے، یعنی تقویٰ پرہیزگاری کا. جو واجب نماز چھوڑتا ہے وہ متقی کہاں رہا تو اب اس کی نماز شب قبول نہیں ہوگی. لیکن صحت کے لحاظ سے اگر کوئی عالم سے فتویٰ پوچھے بھائی ہم نے اس طریقے سے نماز پڑھی، کہے گا ہاں نماز صحیح ہے آپ کی، باوضو شرائط کے ساتھ، لباس اس کا پاک تھا، طہارت کے ساتھ، اوقات کی پابندی کرتے ہوئے شرائط نماز شب پڑھی، نماز صحیح ہے. لیکن چونکہ روزہ نہ رکھے، واجب روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر، نماز شب پڑھا ہے، تو یہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی. اور ایک ارتباط ظاہری باطنی دونوں ہوتا ہے، یعنی وہ نماز اس کی صحیح نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے روزہ ہے کہ واجب روزہ ہے، ماہ مبارک میں ہر شخص مکلف مخاطب ہے کہ واجب ماہ رمضان کا روزہ رکھے. کوئی شخص کہتا ہے نہیں ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نہیں رکھ رہا ہے روزہ. اب آخری تاریخوں میں کسی تاریخ جو شاہ بھئی آج عید کا دن ہے ہم اس ٹائپ بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہے، نہ قبول ہے نہ صحیح ہے. یہ ارتباط ہے باہمی، چونکہ ماہ مبارک میں کوئی دوسرا روزہ رکھ نہیں سکتا. اسی طریقے سے قضاء ماہ مبارک جس کے ذمے ہو اس کو چاہیے کہ بجائے مستحبی روزے کے واجب روزہ رکھے. جیسے ماہ مبارک گزر جائے، کسی کے روزے چھوٹ جائیں تو اب قضا واجب ہے، وہ مستحب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا. اب رجب کا مہینہ آتا ہے، شعبان کا مہینہ آتا ہے، اگر وہ مستحبی کی نیت کرے گا تو روزہ صحیح نہیں، جس کے ذمے قضا ہے ماہ مبارک. تو اگر کوئی روزہ مستحبی رکھے کتنا ثواب، غریب کا بہت ثواب ہے، ہم مستحبی رکھتے ہیں، نہیں، وہ روزہ اس کا قبول نہیں ہے، نہ صحیح روزہ ہے. البتہ اگر واجب کی نیت کرے گا اس تاریخ تو واجب کا بھی ثواب ملے گا، واجب ادا ہوگا، اور مستحبی روزے کا بھی ثواب ملے گا اس کو. نماز کی مثال
کہ جیسے ایک شخص ہے کہ خمس ادا نہیں کرتا، اس میں ارتباط ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھے، لباس اس کا غصبی ہے یا وہ مکان غصبی ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ ارتباط ہے باہمی ظاہری باطنی دونوں، تو ایک تو خمس نہ دینے والا متقی پرہیزگار نہیں ہے، ایک تو یہ وجہ ہو اس کی عدم قبولیت کی، اور دوسری وجہ یہ کہ ارتباط ایسا ہے کہ اس کا لباس، اس کا جو مسلح ہے جہاں پہ بیٹھا ہے وہ سب صحیح نہیں ہے، تب اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو یہ ارتباط ہو گیا۔ تو بعض چیزیں ایسا ٹکراؤ واجب مستحب میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی واجبات ادا نہیں کر رہا ہے، خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر زکوٰۃ واجب ہے اور کسی کار خیر میں وہ پیسے کو صرف کرتا ہے، تو چونکہ دوسرے کی امانت کو اس نے صرف کر دیا، اگر کسی نے 5 لاکھ میں کوئی مسجد بنائی، 5 لاکھ میں امام باڑہ بنایا، خمس ادا نہیں کیا، تو 1 لاکھ رقم خمس کی چلی گئی، نہیں دی اس نے، تو پھر یہ اس کا عمل صحیح نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، یعنی قبولیت کا سوال نہیں بلکہ اس کا عمل صحیح نہیں، ناجائز ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں جہاں ایسا ارتباط ہے کہ جہاں عمل صحیح نہیں ہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ نہ عمل صحیح ہے نہ قابل قبول ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں عمل کو تو ظاہری حیثیت سے ہم صحیح کہہ دیں گے کیونکہ ارتباط نہیں ہے، لیکن قبولیت کا مسئلہ آتا ہے، جیسے ماہ مبارک کے روزے ہیں، اس میں 10 چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، لیکن جہاں تک قبولیت کا سوال ہے تمام عوامر کا لحاظ کرنا چاہیے، کوئی گناہ سرزد نہ ہو، کانوں سے تعلق جن کا ہے، کوئی گانا بجانا نہ سنے جو حرام ہے سننا، روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن قبول نہیں ہوتا، شرف قبولیت کو نہیں پہنچتا، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور ایسا عاصی گنہگار شخص اس کا روزہ قبول نہیں ہو سکتا، اب اللہ اس قبول کر لے اس کی رحمت ہے، تو یہ شرائط قبولیت کہلاتی ہے۔ شرائط صحت تو بہت کم ہے، 10 چیزیں ہیں، چند چیزیں صبح سے فجر سے لے کر مغرب تک پرہیز کرنا ہے، اتنی چیزوں میں پرہیز کر لیا یہ روزہ ہو گیا، لیکن اور کتنی باتیں ہیں کہ جس سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی کا حرام مال نہ کھائے، کسی کی امانت آپ کے ذمے ہے اس کو واپس کر دے، اور جن سے پردہ واجب شریعت میں ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے، اگر جان بوجھ کر نگاہ کرے گا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہو سکتا، تو ظاہری حیثیت سے اعتبار نہیں ہے لیکن قبولیت کے اعتبار سے اعتبار ہے، لہذا جو اہل ایمان ہے ان کو چاہیے کہ ہر بات کا لحاظ کریں، اور مومن کی شان یہی ہے تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ ایک یا چند باتوں کو اپنے لیے منتخب کرے اپنی مرضی سے، بلکہ شریعت نے جو احکام کیے سب پر ایمان رکھتا ہے مومن، اور سب پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، اس شخص کو مومن نہیں سمجھتے مگر یہ کہ وہ ہماری اطاعت کرنے والا ہو اور ہمارے اوامر کا ارادہ رکھنے والے اطاعت کا۔ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فوراً عمل ابھی نہیں کرنا ہے لیکن ارادہ ہوتا ہے عمل کرنے کا، جیسے کوئی شخص رات کو سو رہے لیکن ارادہ ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں گے، ارادہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، اگر آنکھ لگ گئی نماز صبح قضا ہو گئی تو ارادہ کر کے سویا تھا تو ارادہ کرنے والا وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس کو قضا کر لینا چاہیے، لیکن اگر ارادہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے نہیں یا ہمیں روزہ رکھنا نہیں ہے یا ہمیں خمس ادا نہیں کرنا ہے، اگر زکوٰۃ واجب ادا نہیں کرنا ہے، حج واجب ہے ہمیں حج نہیں کرنا ہے ہمیں، تو ایسا شخص ارادہ نہیں رکھتا تو پھر وہ شیعہ اہل بیت کہنے کے مستحق نہیں ہے۔ خدا عالم ہم سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔